طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی، لیکن کچھ لوگ بڑے گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبھا سکا، بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ آ سکا، ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبھا سکا، بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ آ سکا، اور بیٹے کے جنم دن پہ وہ لایا ہے آج کار جو اپنے بوڑھے باپ کا چشمہ نہ لا سکا۔ لیکن ایک بات یاد کر لے، بیوی کا بھی ایک مقام ہے، سچ تو یہ ہے کہ بیوی سینے سے لگانے کی چیز ہے، بیوی دل میں بسانے کی چیز ہے، ماں اور باپ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے آپ حضرات۔ بہت سے لوگ بیویوں پر ہی پوری مردانگی نکالتے ہیں۔ بس حضرات اب آئیے مفتی گلفام صاحب، ملک ہندوستان کا ایسا مشہور اور مقبول لہجہ ہے، ہندوستان کے اندر روزانہ 150-200 جلسے ہوتے ہیں، شاید کوئی جلسہ ایسا جاتا ہو، ایسی کانفرنس جاتی ہو جہاں پر خطیب اعظم ہندوستان مفتی گلفام صاحب قبلہ کا ذکر نہ ہو۔ ایسا خطیب ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں بابا فرید سے ایک شخص نے کہا آقا جو تقریر ہوتی ہے یہ تقریر میرے دل پر اثر نہیں کرتی۔ وہ بابا فرید ان کے چہرے کو جو دیکھتا کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جاتا۔ ماں کے پاس گئے، کہا ماں میرے چہرے کو جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا نہیں، اس میں میرا کمال ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں ماں تیرا کیا کمال ہے، چہرہ میرا ہے، میرے قدموں میں گرتے ہیں، میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں، تیرا کیا کمال ہے۔ ماں نے کہا بیٹا سن، اور گھر کی یہ ماں بہنیں بیٹھی یہ بھی سنے۔ بابا فرید کی ماں کہتی ہے بیٹا جب تو چھوٹا تھا کتنی ہی سرد راتیں ہوتی، کتنی ہی ٹھنڈی راتیں ہوتی، جب بھی تجھے دودھ پینے کی خواہش ہوتی تو پہلے میں وضو بناتی تب تجھے دودھ پلاتی۔ یہ باوضو دودھ پلانے کا اثر ہے، جو تجھے دیکھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی پیریڈ میں ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے بابا فرید جو تقریریں جو گفتگو ہوتی ہے یہ باتیں میرے دل پر اثر نہیں کرتی، بہت پریشان ہوں۔ تو بابا فرید نے اس کو پیارا سا نسخہ دیا، فرماتے ہیں تو مسجد میں جا کے جھاڑو لگایا۔ اس نے کہا بابا فرید اس سے کیا ہوگا؟ بابا فرید فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے گھر کو صاف کرے گا، اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا، کیونکہ اچھی بات تو ہوتی ہی اثر کرنے کے لیے ہے، گناہوں کی وجہ سے جو دل پر زنگ آتی ہے تب اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایسا خطیب ہے کہ جس کی تقریر سننے کے بعد بے چینیاں دم توڑ دیتی ہیں اور بے قراریوں کے جراثیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ آئیے حضرت علامہ شاہ مفتی گلفام صاحب قبلہ رام پوری کا خیر مقدم کر لیں، اور آپ جانتے ہیں رام پوری کتنا تیز ہوتا ہے، یہ تو جانتے ہیں آپ کہ رام پوری کتنا تیز ہوتا ہے، اور اس پر دھات بریلی شریف کی رکھ جائے پھر اس کا عالم کیا ہوگا۔ وہی لہجہ ہے قسم خدا کی ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ کا پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں خیر مقدم کر لیں۔ اور مفتی صاحب کے فوراً بعد فیض آباد کی سرزمین سے آنے والا بہت ہی قیمتی لہجہ بھائی احمد الفتاح فیض آبادی کا انشاءاللہ تعالیٰ کلام ہوگا، اور پھر آپ بھائی مرتضیٰ مصطفیٰ صاحبان سے جب تک چاہیں گے تب تک سنیے چاہاں۔ آئیے مفتی صاحب کا خیر مقدم نعرے سے کریں، نعرہ تکبیر، کئی زندگی اور شامل کریں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہے بستی بستی قریہ قریہ۔ نعرہ تکبیر، سر زمینیں کتنا پر، بس شیر کے ساتھ کہ حال دل ہو بہو تحریر نہیں ہو سکتا، حال دل ہو بہو تحریر نہیں ہو سکتا، لفظ ہر درد کی تصویر نہیں ہو سکتا، زندہ دل ہو تو اٹھو جہد مسلسل کے لیے، خواب تو خواب میں تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب نے کہا یہ بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ارے جب کھڑے ہونے کے لیے ٹانگیں دی ہے تو اللہ نے بیٹھنے کے لیے بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بھائی، ادھر آ کر بیٹھ جائیں، ارے ادھر آ کر بیٹھے بھائی، آپ کیسے گھبرا رہے ہیں؟ اچھا مولانا لوگوں سے کب تک بھاگو گے؟ تم پیدا ہوئے تب بھی مولانا ہی کام